بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم ایک ایسا عمرے کا گروپ تشکیل دینے جا رہے ہیں جو اپنی تاریخ کا ایک منفرد اور شاید ہی ایسا گروپ ہو کہ جس پہ آج سے پہلے کسی نے ورکنگ کی ہو۔ جی ہاں، ہم الحمدللہ مطالعہ و مشاہدہ سیرت گروپ ترتیب دینے جا رہے ہیں جو کہ متوقع ہے 20 ستمبر کے راؤنڈ اباؤٹ 2-4 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، عمرہ ہر بندہ کرتا ہے، سیرت ہر بندہ پڑھ لیتا ہے۔ آج کل تو مطالعے کا دور بھی نہیں رہا، اور اس مصروفیت کے دور میں ہم نے چونکہ ان لوگوں سے ہی سیکھا ہے جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں قافلے پہ، پے در پے الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، اور ہم نے انہی لوگوں کی کمپلین سے اور انہی لوگوں کی باتوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر عمرے کرنے کا اشتیاق تو موجود ہے لیکن عمرے کا مقصد موجود نہیں ہے۔ تو جہاں آپ سیرت پڑھتے ہیں وہیں پر ہم آپ کو انہی چیزوں کا پریکٹیکل مشاہدہ کروائیں گے۔ آپ صفا مروہ کرتے ہیں، آپ صفا مروہ کیوں کر رہے ہیں اس کی سیرت پڑھائیں گے۔ زمزم کیسے، مطلب اس کا معجزہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، یعنی کہ اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، ان سے پہلے یعنی کہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ عرب میں کیا معاملات تھے، زندگی تھے، پھر ولادت باسعادت ہوئی، جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس کے بعد کیا تبدیلیاں یا کیا معجزے رونما ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکی زندگی جو 53 سال پر مشتمل ہے، جو وہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارے، وہاں پہ تجارت کی، ان کی زندگی کیسے گزری، غار ہرا ہے، غار ثور ہے، حج کے مقامات ہیں، منی، عرفات، مزدلفہ ہے، اس کے علاوہ جنت المعلیٰ ہے، بہت اور زیارات موجود ہیں کہ جب قریش جب وہاں پہ رہائش پذیر تھے تو وہ کس طرح سے قبیلوں میں رہتے تھے، چونکہ اب تو حرم کی ایکسٹینشن ہو چکی ہوئی ہے، اب یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں ایکسٹینشن کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس مستند علماء کرام موجود ہیں جو ان جگہوں کو، ان پوائنٹس کو جانتے ہیں جہاں پہ یہ ساری زیارات آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دی جائے گی مکمل۔ یہ سفر محض ایک عمرے کا سفر نہیں ہوگا، یہ سفر آپ کا عمرے کے ساتھ ساتھ ایک علم کا سفر، جس میں آپ کو تاریخ سیرت میں پڑھائی بھی جائے گی، آپ کو ایک دن پہلے تھیوری پڑھائی جائے گی، یہ تھیوری بتائی جائے گی کہ اس جگہ پر یہ واقعہ ہے، جیسے مقام حدیبیہ ہے، ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا دین اسلام کے اعتبار سے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتایا جائے گا، اور اگلے ہی دن یا اسی دن آپ کو اسی جگہ کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر عشق کا جذبہ پیدا کرے گا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے دین اسلام کا چراغ روشن کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آ کے کتنے کتنے دن بیٹھے رہتے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اپنے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے گئے، یہاں سے وہ جگہیں اس وقت میں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، آج بھی مکہ میں جائیں، غار ثور، غار ہرا کیسی ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کا اور مقصد ہے، وہاں پہ جا کے پریکٹیکلی مشاہدہ کرنا اور چیزیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم آپ کے اس کے سفر کو بہترین سفر بنائیں، زندگی کا یادگار سفر بنائیں۔ تو انشاءاللہ اسی گروپ سے ریلیٹڈ مزید بھی ویڈیوز انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائیں گی، اس کی مارکیٹ بھی ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ جو لوگ ذوق و شوق رکھتے ہیں، یہ پیکج جو ہم مطالعہ و مشاہدہ سیرت گروپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو علم سے محبت رکھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ کرام سے، اہل بیت و اطہار سے محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ ذوق و شوق میں، یعنی کہ وہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں۔ ہر مسلمان محبت رکھتا ہوگا صحابہ کرام سے بھی، اہل بیت و اطہار سے بھی، لیکن ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو سیکھوں۔ جیسے اماں حوا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جدہ میں ہے، اب وہاں پہ جانے کے لیے ایک پوری بس ارینج کرنی پڑتی ہے، اسی طرح مقام حدیبیہ جانا ہے، اسی طرح طائف جانا ہے، اسی طرح مسجد عائشہ جو مقام تنعیم جس کو کہتے ہیں میقات ہے، اس کے علاوہ اور بھی مکہ مدینہ میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ جانا پڑتا ہے ان زیارات کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ تو یہ پیکیج ایک عمومی پیکیج سے بھی تھوڑا سا مہنگا ضرور ہوگا، لیکن اس پیکیج میں آپ کو جو سیکھنے کو ملے گا وہ انشاءاللہ آپ کے علم کو بھی گرما دے گا، آپ کی روح کو بھی گرما دے گا، اور آپ کے عشق کو، جو عشق مصطفیٰ ہے،
اس میں ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا کر دے گا کہ آپ ان چیزوں کا پہلے سیرت پڑھیں گے اور پھر جب مشاہدہ کریں گے تو اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پہلے مکہ میں ہم 53 سالہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کریں گے کہ ولادت سے پہلے کیا یہاں کا طرز زندگی تھا، پھر ولادت ہوئی، پھر بعد ولادت کیا معاملات رہے، مطلب یہ ساری ڈیٹیل بتائی جائیں گے کہ دین اسلام کتنی مشکل سے آگے پھیلا۔ پھر ہجرت کا واقعہ، پھر ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی ہے اس کے اوپر، پھر غزوات ہیں جب مدینہ پاک جائیں گے تو انشاءاللہ ساری جتنی بھی وہاں کی ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے مدینہ پاک کی، مسجد قدیمی کیا تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے زمین یہ خریدی، پھر اس پہ خود تعمیر کیسے کی، پھر بڑی زیارات موجود ہیں جیسے مسجد قباء موجود ہے، مسجد قبلتین موجود ہے، اس کے بعد شہدائے احد ہیں، اور بہت بڑی زیارات ہیں جو کہ اسی سیرت کے ساتھ ہی لنکڈ ہیں۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے اور پھر مشاہدہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ایک روح پرور، آپ یہ سمجھ لیں، آپ کا سفر ہوگا۔ اور میں درخواست ہی کروں گا کہ اس میں بزرگ جو ہے نا، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، ان کے لیے پہلے معذرت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس گروپ کو ایک ایسا گروپ بنائیں گے کہ جس کو ہم صرف عبادات اور ہسٹری کے اوپر ہی لگائیں گے، ان کو ریسٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا تاکہ ان کا یہ سفر ایک یادگار سفر بنے۔ جو لوگ وقت کی مجبوری کی وجہ سے دین کو یا دینی معاملات کو، احادیث کو یا قرآن کو، کسی بھی ایسی چیز کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، ان کے لیے یہ 21 دن کا سفر ایسا ہوگا کہ ان کو تھرو آؤٹ اسلام کے اوائل سے لے کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی ایک مبارک زندگی گزاری ہے، ان سب کے اوپر ایک مشاہدہ کروا دیا جائے گا۔ اس کو ایک ہائی لائٹ سمجھ لیں، جو کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم اس 21 دن کے اندر اس شارٹ سے ٹور کے اندر پورا دین اسلام بیان کرنے کی یا بتانے کی جھلکیوں میں کوشش کریں گے کہ کس کس طرح سے محنت کی گئی، کس کس طرح سے صحابہ نے جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ جس کا غزوہ بدر ہے، اس کا مقام پہ جا کے جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم نے حاجیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو یہاں نہیں بیان کی جا سکتی، 21 دن بھی ہمیں تھوڑے پڑیں گے، تو انشاءاللہ عنقریب یہ کمنگ سون میں بہت ایک منفرد قسم کا پیکیج آ رہا ہے، جو کہ آج تک میں نے الحمدللہ 18 سے 20 سال اس فیلڈ میں ہوں، میں نے ایسا پیکیج کسی کا بھی نہیں دیکھا، نہ سنا کسی بھی اعتبار سے۔ تو پیکیج تھوڑا سا مہنگا ضرور ہو گیا، معیاری ہوگا، لیکن اس کا مقصد کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے عمرہ نہیں کروانا، ہم نے آپ کو ایک روحانی سفر کروانا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں تو ساری زندگی یاد رکھیں کہ میں نے ایک زندگی میں سفر کیا تھا، اور انشاءاللہ آپ خود بھی یاد رکھیں گے اور آپ ہر بندے کو یہ گائیڈ کریں گے کہ ایسے کسی گروپ میں جاؤ جو آپ کے سفر کو روحانی بنائے۔ تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون، ہم آپ کو ضرور اس پیکیج کے بارے میں جلد آگاہ کرتے ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیلز بھی۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم۔ Video by Yusuf. Your vision, your idea, our cinematic mastery.